السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المتصف بالجلال والکمال، المنزہ عن الانداد والاشباہ والامثال، قیوم لا ینام، عزیز لا یرام، نحمدہ سبحانہ ان ہدانا للاسلام ونشکرہ علی ما حبانا بہ من الفضل والانعام۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو جلال اور کمال سے متصف ہے، وہ ہمسر، شبیہ اور ہم مثل سے پاک ہے، وہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ غالب ہے، اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے فضل اور انعام عطا کیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یہ نصارہ کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ایک تو وہ تکبر نہیں کرتے اور یہود کی نسبت مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور دوسرے یہ کہ جب ان میں سے بعض نے قرآن کو سنا تو فوراً ایمان لے آئے۔ یعنی جس گروہ کو نصارہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان پر اترنے والی کتاب یعنی قرآن کریم کو سنا تو انہوں نے اس کا والہانہ انداز میں خیر مقدم کیا۔ سچے عیسائیوں کی علامت یہی ہے، اور انجیل کے احکامات کو یاد رکھنے والوں کا ایسا ہی رویہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کو جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ سچی کتاب ہے، اور پھر اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے۔ ہجرت حبشہ کے موقع پر نجاشی نے جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا اس پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہے؟ جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر وہ مجھے پڑھ کر سنائیے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے سورۃ مریم کا ابتدائی حصہ تلاوت فرمایا، اور اللہ کی قسم اسے سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے سامنے رکھے ہوئے آسمانی کتابوں کے نسخے بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا، اور ان دونوں کا منبع ایک ہی ہے۔ یعنی اسی وجہ سے وہ مسلمان ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی وفات کی خبر ملی تو آپ نے اس کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ اگر انسان خالی دل ہو کر، یعنی سارے بایسز کو ایک طرف رکھ کر، صرف ہدایت کی غرض سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق آیا ہے اس کو پہچاننے کی غرض سے اگر اس کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو یہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ سورۃ الزمر میں آتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جو اپنے رب سے جتنا ڈرتا ہو اس کے دل پر قرآن اتنا ہی زیادہ اثر کرتا ہے، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ سنگ دل کے سنگ دل ہی رہ جاتے ہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ان قریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ کر گر جاتا ہے۔ وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے،
اس پر ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے. وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے، ان کو مزہ نہیں آئے گا. وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنیں گے، یعنی اندر سے بھیڑیے ہوں گے اور اوپر سے بھیڑ ہوں گے. ان کا عمل طمع و لالچ کے لیے ہوگا، یعنی کسی مقصد اور مفاد کے لیے وہ کچھ نیکی کریں گے لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے کہ ان قریب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے، یعنی ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں اس لیے ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا چاہے ہم عمل کریں یا نہ کریں. پھر فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر جو حق میں سے ہمارے پاس آ گیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا. یہ انہی کا کلام ہے جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا. تو ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ بدلے میں ان کو ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی بات کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشخبری مل گئی. یعنی اچھی بات نہ صرف یہ کہ صدقہ ہوتی ہے بلکہ اچھی بات انسان کے لیے آخرت میں نجات کا باعث بھی بن سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. تو اس لیے کتنا سنہرا موقع ہے کہ انسان اچھی باتیں ہمیشہ زبان سے نکالے. اچھی بات نکالنے سے اپنا دل بھی خوش ہوتا ہے، سامنے والے کا بھی خوش ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ اچھی بات ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، حسنات میں شمار کر دی جاتی ہے. اس لیے جب بھی بولیں سوچ کر بولیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پیچھے نصارہ کی بات کی گئی، اور نصارہ کے اندر رہبانیت پائی جاتی ہے، اور وہ اپنے اوپر پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کر دیتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر اہل ایمان کو بتایا گیا کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ، یعنی یہ نیکی نہیں، اسلام میں رہبانیت نہیں. حلال چیز سے بغیر عذر کے پرہیز کرنا ناپسندیدہ ہے. ہاں اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے یا کوئی چیز آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اب دیکھیں یہاں بچوں کو کتنی فوڈ الرجیز ہو جاتی ہیں، وہ بیچارے چاہتے ہوئے بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ کھا لیں تو ان کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو ایک عذر ہے. لیکن عذر کے بغیر صرف نیکی سمجھ کر، صرف تقوی کی علامت سمجھ کر حلال چیزوں کو چھوڑنا یہ درست نہیں، اور یہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں. ہمارے ہاں تقوی کیا ہے؟ شک والی چیزوں کو چھوڑ دو، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، یہ ہے اصل تقوی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ حلال اور طیب کھانوں کو خود پر حرام نہیں ٹھہرانا چاہیے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھا لیتا ہوں تو عورت کے لیے بے چین ہو جاتا ہوں اور مجھ پر شہوت چھا جاتی ہے، چنانچہ میں نے اپنے آپ پر گوشت کھانا حرام کر لیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسا نہ کیا جائے، یعنی حلال کو حرام نہ کیا جائے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور اللہ نے جو حلال پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، یعنی کھانا منع نہیں، بس جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ نہ کھاؤ. تو حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ لیکن ساتھ کیا کرو؟ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان.
اللہ تمہاری قسموں میں سے لغو قسم پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا جو تم نے مضبوط باندھی۔ تو اس قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی ایوریج جو ایک ویک کے اندر مینیو چل رہا ہوتا ہے، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے۔ تو جو کوئی یہ نہ پائے تو 3 دنوں کے روزے رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان کسی بات کی قسم کھا لے تو پھر کیا کرے اگر وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا، خاص طور پر اگر طیب فوڈ، حلال فوڈ کو نہ کھانے کی قسم کھا لے۔ مثلاً آپ کو کسی نے فوڈ آفر کی، آپ اس کو ذرا تھوڑی دیر دیکھنے لگے تو کہ کیا چن رہی ہو، تو آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد تو میں یہ کھاؤں گی نہیں۔ اب وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، ہولسم ہے، لیکن آپ صرف کسی کی بات کی وجہ سے قسم کھا بیٹھے، لیکن آپ کا دل تو ہے۔ اب اپنے اوپر آپ نے خود مشکل ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری پتا تھی، لہٰذا اس کے لیے وے آؤٹ رکھ دیا گیا کہ اب اگر اپنی قسم کو توڑنا ہے تو کیا کرو۔ قسمیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو لغو قسمیں جو ایسے ہی زبان سے نکل سکتے ہیں، اللہ قسم، مگر نیت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا، ایسی قسموں پہ نہ کفارہ ہے نہ سزا ہے۔ دوسری ہوتی ہے منعقد ہونے والی قسم، یعنی ارادے اور نیت کے ساتھ قسم کھائے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، جیسے چاہے غصے میں ہی کھائے، تو اس قسم کا یہاں کفارہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہے یمین غموس، جھوٹی قسم، جو انسان نیت اور ارادے کے ساتھ دھوکہ یا فریب دینے کے لیے جھوٹ بول کے قسم کھائے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جھوٹی قسمیں علاقوں کو ویران کر دیتی ہیں۔ اب یہ کفارہ جو ہے اس میں سب سے پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ میں استطاعت نہیں یا کسی وجہ سے کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ اگر آپ میں یہ بھی استطاعت نہیں تو پھر ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں مل رہی، تینوں کی ہی طاقت نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھنا ہے۔ 3 روزے رکھ کے وہ قسم حلال ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ یہ 3 روزے کنزیکٹیو بھی رکھ سکتے ہیں، پے در پے بھی، یا الگ الگ بھی، دونوں طرح درست ہے۔ لیکن یاد رکھیے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، زیادہ قسمیں کھانے کی ممانعت ہے، قسموں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ قسم کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا نام بہت بڑا ہے۔ اللہ کا نام لے کے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ زیادہ قسمیں کھانے کو ناپسند کیا گیا ہے، اور خاص طور پر کاروبار میں زیادہ قسمیں کھانے کی ممانعت ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیع یعنی خرید و فروخت میں بکثرت قسم کھانے سے بچو، کیونکہ جھوٹی قسم سامان کو فروخت تو کر دیتی ہے لیکن کمائی کو ختم کرنے کا باعث ہے، یعنی بے برکتی ہو جائے گی، وہ کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ جھوٹ بول کر مال مت بیچو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور بتوں کے استھان اور فال نکالنے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہیں، بس تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ شراب کے سلسلے کا تیسرا اور آخری حکم ہے۔ اس کے بعد شراب قطعی طور پر حرام قرار دے دی گئی۔ پہلا حکم سورۃ البقرہ میں آیا، دوسرا النساء میں آیا، اس میں قطعی حرمت کا ذکر نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر بن خطاب نے ان دونوں صورتوں کے اندر حکم نازل ہونے کے بعد کہا، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم فرما۔ آخر سری حرمت کی یہ آیت 3 مزید چیزوں کی حرمت کے ساتھ اتری۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، بس جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ پیے اور نہ فروخت کرے، اسے گرا دے۔ یہ گرا دے کی بات میں خود کر رہی ہوں، یعنی نہ بیچ سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ رکھنے سے تو ٹیمپٹیشن ہو سکتی ہے کہ انسان پھر کسی وقت اس کے ٹریپ میں آ جائے، تو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی ایمان چلا جاتا ہے اس کا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اگر ہمیشہ شراب پینے والا اسی حالت پہ مر جاتا ہے تو اللہ کو اس حال میں ملے گا گویا کہ وہ بتوں کی عبادت کرنے والا ہے۔
اور یاد رکھیے نشے کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. ایسے دسترخوان پر بیٹھنے کی بھی ممانعت ہے جہاں شراب پلائی جا رہی ہو، وہاں کھانا نہیں کھانا چاہیے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. وہی بات کہ کمپنی اثر کرتی ہے. صحبت صالح ہو تو انسان نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، اور صحبت اچھی نہ ہو، دوست اچھے نہ ہو تو انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہوئے بہک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یعنی یہاں پر شراب کے اور جوئے کے دینی اور دنیاوی نقصانات کا بیان ہو رہا ہے. دینی نقصان تو یہ ہے کہ شراب اور جوا نماز اور ذکر الہی سے روکنے اور غافل کرنے کا سبب بنتے ہیں. اور دنیاوی نقصان کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس سے آپس میں عداوت اور کینہ پیدا ہوتا ہے، اور ان دونوں میں خرابیوں کا پایا جانا صاف ظاہر ہے. اس کے برعکس کیا کرو؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یعنی سارے احکامات میں، لیکن یہ شراب اور جوئے کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اگر ہم کہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے لفظ حرام، تو حرام لفظ نہیں لکھا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پر حرام کہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں صرف قرآن کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننی ہوگی. وَاحْذَرُوا، اور محتاط رہو. پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو وہ کھا چکے. جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور اچھے کام کیے، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی شراب کی حرمت آنے سے پہلے یا معلوم ہونے سے پہلے اگر اہل ایمان میں سے کوئی ایسا کرتا رہا ہے تو پھر اس پر توبہ کر لے تو انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے گی. یہ آیت اس وقت اتری جب شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کہنے لگے ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جو شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کیا بدلہ ملے گا. لیکن وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، حالانکہ شراب ان کے پیٹوں میں تھی، کیونکہ اس وقت تک ابھی قطعی حرمت کا ذکر نہیں تھا. تو اس پر ان کو کیا حکم دیا گیا کہ ان پر کوئی حرج نہیں، یعنی ابھی حکم آیا نہیں اور انہوں نے اگر عمل نہیں کیا اور وہ گزر گئے اس سے پہلے ہی تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں تقویٰ کا حکم 3 دفعہ دیا گیا ہے اور یہ تاکید کے لیے ہے. پہلا حکم شراب سے بچے، دوسرا حکم بری باتوں سے بچے اور تقویٰ پہ قائم رہے، اور پھر یہ کہ آمنو سے مراد شرک سے بچے، اور دوسرے سے مراد گناہوں سے بچے، اور تیسرے سے مراد صغیرہ گناہوں سے بھی بچے. اور پھر احسنو کا لفظ بھی آیا، یعنی احسان کے درجے میں اللہ کی عبادت کرے. یعنی متقی محسن متقی مومن سے بہتر ہے. ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ محسنین سے محبت کرتا ہے. متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، شک والی چیزوں سے بچتا ہے، اور محسن جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات پر بھی احسان کرتا ہے اور دوسروں پر بھی احسان کرتا ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یعنی احسان میں ایک پہلو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے کام کرنے کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، اور ایک دوسرا پہلو دوسرے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جس میں وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، ڈیل کرتے ہوئے ان کو ایکسیلنٹ سروس پرووائڈ کرتا ہے، ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا ہے، ان کے ساتھ معاشرت اچھی رکھتا ہے. یاد رکھیے سورۃ المائدہ میں سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا کی پکار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں شکار میں سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے. تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تو وہاں حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے سے منع کیا گیا. اب اس آیت میں وہ حلال چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو کچھ وقت کے لیے بطور امتحان حرام کی گئی. یعنی احرام کی حالت میں کچھ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. جب چاہے کسی چیز کو ہمارے لیے حلال قرار دے اور جب چاہے اسے ہمارے لیے حرام کر دے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا منع ہے، تاکہ فرما برداروں اور نافرمانوں کے درمیان فرق پتہ چل جائے، آزمائش ہو جائے کہ بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے. اور پھر یہاں تنالہ ایدیکم ورماحکم
اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی چھوٹے جانور یا جانوروں کے بچے جنہیں تم ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہو، یا بڑے جانور جن کا تم نیزوں سے شکار کر سکتے ہو، جبکہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار منع ہے، لیکن اب وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں، خود آ رہے ہیں امتحان کے لیے کہ اب کرتے کیا ہیں. جیسے اصحاب السبت کا امتحان ہوا تھا لیکن وہ ناکام ہو گئے، اسی طرح مسلمانوں کا بھی ایک ٹیسٹ ہوا کہ شکار احرام کی حالت میں خود بخود ان کے اوپر آ کے گر رہا تھا لیکن وہ اس کو نہیں پکڑ رہے تھے. تو جو شخص غائبانہ طور پر رب سے ڈرے اس کے لیے قرآن میں مغفرت اور اجر کریم کا وعدہ کیا گیا ہے. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حالت احرام میں شکار کو نہ مارو، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارا تو چوپایوں میں سے اسی کی مانند بطور فدیہ بدلہ دینا ہوگا جو اس نے مارا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عدل والے کریں گے. یہ قربانی کعبہ تک پہنچنے والی ہو یا کفارہ ہے چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے. جو ہو چکا اللہ نے اس سے درگزر کیا، اور جو کوئی پھر وہی کام کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. یہ آیت اور اگلی آیات اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان حدیبیہ میں احرام باندھے ہوئے تھے، تو خلاف معمول چھوٹے بڑے جنگلی جانور ان کے خیموں میں گھس آئے. حالانکہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کے شکار سے منع کر دیا. تو جو محرم ہوتا ہے یعنی احرام پہنے ہوئے، نہ وہ خود شکار کر سکتا ہے نہ شکار میں کسی کی مدد کر سکتا ہے. ہاں 5 جانوروں کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے یا حالت احرام میں بھی مارنے کی اجازت ہے. وہ کون سے ہیں؟ چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا، کیونکہ یہ سارے موذی جانور ہیں اس لیے ان کو مارا جا سکتا ہے. اسی طرح اس پر قیاس کرتے ہوئے سانپ، بھیڑیا، چیتا، شیر وغیرہ بھی مار سکتے ہیں. اور جان بوجھ کے اگر کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ جس طرح کے قد و قامت کا جانور اس نے مارا ہے اسی قد و قامت یا اس کے ساتھ شکل و صورت میں ملتا ہوا جانور قربان کرے، اور وہ قربانی کہاں پہنچائی جائے گی؟ حرم میں. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جب تم حالت احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے. اور اللہ سے ڈرو، وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار منع ہے، سمندر کا نہیں. یعنی اگر کچھ لوگ احرام پہن کے وایا سمندر حج کرنے آ رہے ہیں اور راستے میں ان کا زادہ راہ ختم ہو جاتا ہے تو مچھلیاں وغیرہ پکڑ کے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتے ہیں. اور اس میں سمندر اور سمندر کے علاوہ جو بھی جگہیں ایسی ہوں وہ سب اس میں شامل ہیں، اور اس میں وہ تمام جانور شامل ہیں جو پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ مچھلی ہو یا کوئی اور جانور ہو. زندہ بھی پکڑے جائیں تو ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. تو پانی میں رہنے والا جو جانور ہے، پانی جس کا بسیرا ہے، مولد و مسکن ہے، وہ شکار کرنا حلال ہے. اور یہ کوئی صحیح بات نہیں کہ مچھلی کے علاوہ سب کچھ حرام ہے، نہیں. سمندر کے کھانے سب حلال ہیں کیونکہ طعامہ کی بات کی گئی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے، یعنی وضو وغیرہ کر سکتے ہو. الحل میتتہ، اس کا مردار بھی حلال ہے، یعنی اگر کوئی جانور وہیں اندر مر گیا اور اوپر آ گیا تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ سمندر کے اندر کتنا نمک ہوتا ہے نا، تو وہ ایک پریزرویٹو کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو آپ جب مچھلی کو ذبح کیے بغیر کھاتے ہیں اور اگر وہ اندر ہی مر گئی ہے، یعنی باہر مری یا اندر مری بات برابر ہے، تو اگر اندر ہی مر گئی ہے اور اوپر تیر رہی ہے تو پکڑ کے اس کو بھی کھا سکتے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ایک جنگی مہم پہ بھیجا، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تو انہوں نے ٹیلے جیسی ایک بہت ہیوج مچھلی دیکھی جسے سمندر کا پانی کنارے پہ چھوڑ کر ہٹ چکا تھا اور وہ واپس نہیں جا سکتی تھی. ابو عبیدہ ان کے امیر تھے، انہوں نے اسے کھانے کی اجازت دے دی. 1 ماہ تک 300 آدمی روزانہ اسے کھاتے رہے. اتنی بڑی مچھلی تھی، اور خشک کر کے ساتھ بھی لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے تو ہمیں بھی دو، یعنی جو ساتھ لائے ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ. چنانچہ صحابہ نے کچھ گوشت آپ کی طرف بھی بھیجا اور آپ نے اسے تناول فرمایا. تو جو مری ہوئی مچھلی صحابہ نے کھائی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے گوشت کھایا، اس کو آپ کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں؟ پھر فرمایا اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.
جس طرح حرم جانوروں کے لیے باعث امن ہے، ایسے ہی انسانوں کے لیے بھی حرم امن کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اور کعبہ لوگوں کے لیے قیام زندگی کا باعث ہے، یعنی اہل مکہ کی معاش روزی کا دار و مدار اسی پر ہے. لوگ دور دراز سے حج اور تجارت کے ارادے سے یہاں آتے ہیں، ضروریات کی چیز یہاں لا کر بیچتے ہیں، جس سے اہل مکہ رزق حاصل کرتے ہیں اور یہاں پہنچ کر وہ امن میں آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی کوئی شخص حرم کے اندر اپنے باپ بیٹے کے قاتل تک کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور عبادت اور ثواب کے اعتبار سے بھی بہترین جگہ ہے. تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ آباد ہے، ہر وقت آباد ہے، اور وہاں جانے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، یعنی دنیاوی بھی ہے اور دینی بھی ہے، بابرکت جگہ ہے. اور قیامت کے قریب جب ایک حبشی بیت اللہ کو گرا دے گا تو اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی، کیونکہ کعبہ قیام کا ذریعہ ہے، قیام زندگی کا ذریعہ ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. جان لو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا بھی ہے. اعلموا حکم دیا جا رہا ہے، جان لو، یعنی اس بات کا علم حاصل کرنا لازم ہے. کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غفور الرحیم بھی ہے. تو ہمارے لیے ایسا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے ہمارے عمل میں بہتری آئے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے کہا ہو. تو رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور عذاب اس کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو سزا دیتا ہے اور اطاعت گزاروں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس آیت میں خوف اور امید کو جمع کر دیا گیا ہے تاکہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو اور ایسے کام بھی نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتے ہوں. مریج بن مسروق کہتے تھے، اللہ کی رحمت کی امید سے پہلے اللہ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک جہنم کو پار نہیں کر لیں گے. پلسرات جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ خوف گناہوں سے روک لیتا ہے اور امید فرائض کو ادا کرنے پر قوت مہیا کرتی ہے.